السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل کائنات خان۔ میں لائی ہوں آپ کے لیے نئے ویڈیو اور نیا موضوع، اور آج کا ہمارا موضوع ہے غصہ۔ غصہ تو عام ہے سب پر، آج کل میں سب کو بہت جلدی غصہ آتا ہے، تو میں نے سوچا کہ آج میں ایک ڈفرینٹ موضوع لے کر آتی ہوں غصے کے اوپر، کہ غصہ کیا ہے اور غصہ ہمیں کتنا نقصان دیتا ہے۔ ہمیں تو نقصان، دوسروں کو تو نقصان دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی اس سے نقصان ہوتا ہے، اور آپ کی باڈی کو بھی اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو میں نے یہی سوچا کہ میں آپ لوگ کے لیے غصے پہ ایک موضوع لے کر آؤں، غصے کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے میں شیئر کروں کہ غصہ آخر ہوتا کیا ہے۔ تو بیسکلی غصہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اگر کسی بات بہت بری لگ جاتی ہے، کسی کی بات بہت تکلیف دیتی ہے، کوئی غلط بات بول دیتا ہے، تو ہمیں غصہ فوراً ہی ریئیکٹ کر دیتے ہیں، فوراً ہی ہمیں غصہ آ جاتا ہے، اور جو ہے ہم سوچتے ہیں کہ سامنے والے انسان نے ہمیں ایسا کیوں بولا، ہمیں اس بات پہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی ایسا کیوں ہمیں اس نے بولا، کسی نے کچھ ذرا سا بول دی تو اس بات پر ہمیں غصہ آ گیا۔ نارمل سی بات ہے کہ آج کے اس دور میں، اتنے فیسلٹیز کے دور میں، لوگوں کو بہت جلدی غصہ آتا ہے، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیہ ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جسے غصہ جو ہے دیر سے آئے لیکن جلدی چلا جائے، وہ بہترین انسان ہے۔ اور جو بہترین انسان نہیں بن سکتا، ان کے لیے کہ ان کو غصہ دیر سے آ بھی جاتا ہے اور دیر سے جاتا بھی ہے، اور اگر جلدی آ جائے تو اسے جاتے جاتے ٹائم لگتا ہے، دونوں کی طرف سے ان کو نقصان ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم بہترین انسان بنیں، ہمیں اگر غصہ جلدی آتا ہے تو جلدی چلا بھی جائے، اور اگر دیر سے بھی آتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ چل، اگر ہمیں غصہ آ رہا ہے اور کسی بات پہ آ رہا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم غصے کو اپنے اندر ہی دبا کے رکھیں، اور پھر کوشش کریں کہ وہ غصہ ہمارے دل سے چلتا جائے، جاتا جائے، غصہ کم ہوتا چلا جائے۔ تو میں جس سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا، اور انہوں نے ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ میرے حضور مجھے نصیحت کیجیے۔ تو انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس شخص کو نصیحت کی کہ غصہ مت کرو۔ لگاتار اس شخص نے بار بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی سوال پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، اور تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا کہ غصہ مت کرو۔ مطلب اس چیز سے جب ہمارے نبی نے اس چیز پر زور دیا ہے کہ بھئی غصہ مت کرو، تو پھر ہم اور آپ اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں؟ غصے کی ہمارے سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے ہماری باڈی پر، ہماری آنکھیں لال ہوتی ہیں، نسیں پھولنے لگتی ہیں، ہمیں اتنا تیز غصہ آتا ہے کہ جب ہم غصہ کر لیتے ہیں اور جب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ غلط کیا تو ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے۔ اس لیے تو ہمارے مذہب نے غصے کو حرام قرار دیا ہے۔ ہمیشہ اگر آپ کو غصہ آئے یا آپ کو بہت شدید غصہ آ رہا ہے، آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے، تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، لگاتار پڑھتے رہیے، اس سے آپ کا غصہ جاتا رہے گا، یا درود شریف پڑھتے رہیے، اس سے بھی آپ کا غصہ جاتا رہے گا، یا پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اسے بھی پڑھتے رہیے، اس سے بھی آپ کا غصہ جاتا رہے گا۔ کیونکہ بیسکلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں غلط بات برداشت نہیں ہوتی، ہمیں برداشت غلط بات ہی تو کرنی ہوتی ہے۔ اصل چیز ہی ہمارے جو دماغ اور ہمارے جو سکون کو جو بتاتا ہے، ہمیں جو دماغ کو ریلیکس رکھتا ہے، یہ ہمیں کسی کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، کون کیا بول رہا ہے، کون ہماری برائی کر رہا ہے، کون ہمارے خلاف بول رہا ہے، تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سب جو ہے اپنے جو نام عمل کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غصہ کرتے رہیں، باتیں میں غصہ آتا رہے، غصے سے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں۔ آپ کسی انسان پر غصہ کر لیتے ہیں، بعد میں آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں بولا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو انسان اپنے غصے کا گھوٹ پیتا چلا جاتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ سب سے زیادہ ثواب کا کام ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ مفید ہوتا ہے، اور میرے اللہ کی نظر میں وہ سب سے زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ کیونکہ غصہ جو ہے بہت کم لوگ کنٹرول کر پاتے، بہت کم اپنے غصے کو گھوٹ کو پی لیتے ہیں، پی جاتے ہیں کہ کوئی کسی نے کچھ بول دیا تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، لیکن پھر ہم اگنور کر کے غصے کو اپنے اندر ہی دبا دیتے ہیں، کہ ہمیں اپنے اندر اتنی برداشت پیدا کرنی پڑے گی کہ ہمارے دل کو، میری مما ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے دل کو سمندر بنانا چاہیے،
آپ کا دل سمندر ہونا چاہیے، تبھی آپ دوسروں کی برائی کو اپنے دل میں دباتے چلے جائیں گے اور آپ اس کی نیکیاں اور اچھائیاں یاد کرتے رہو گے ہمیشہ، تبھی آپ کو کبھی غصہ نہیں آئے گا۔ اپنے دل میں دوسروں کی برائیاں رکھ لو، اس کو کبھی مت بولو، اس طرح تو غصہ جو ہے ہمیشہ کنٹرول میں رہے گا، آپ کبھی غصہ نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ غصے میں آپ ہمیں ہمیشہ ایک ہی خیال آتا ہے، یا تو ہم انتقام لیں یا اس انسان کو نقصان پہنچائیں۔ اس انسان کو تو ہم نقصان پہنچا دیتے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنا بھی نقصان ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم پیرنٹس کے ساتھ آرگیو کرنے لگ جاتے ہیں، آج کی جو بچے ہیں، آج کل کے جو بچے ہیں یا ہماری جو ایج کے بچے ہیں، وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ آرگیو کرنے لگتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، غصے میں بہت کچھ بول دیتے، پھر بعد میں ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں بولنا نہیں چاہیے تھا، وہ ہم سے بڑے ہیں۔ تو اسی طرح غصہ دوسروں کو نقصان تو پہنچاتی، بعد میں اپنے آپ کو بھی غصے کی آگ آپ کو خود بھی اندر سے جلا دیتی ہے، پھر پچھتاوے کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا، کہ جب ایک بار آپ بات بول دیتے ہیں، غصہ کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ ہو تھوڑی سکتا ہے۔ آپ نے بول دیا، آپ نے غصہ کر دیا، سامنے والے کو آپ نے ہرٹ کر دیا، تکلیف پہنچا دی، اس کی دل آزاری کر دی، اب کچھ ہو تھوڑی سکتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ بولنے سے پہلے سوچیں، غصہ کرنے سے پہلے آپ 1000 بار سوچیں کہ بھئی ہو گیا تو ہمیں درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں ایک بہترین انسان بننا ہے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتائے گئے ہیں، جو ہمیں قرآن شریف میں بتایا گیا ہے، اس لیے کہ غصہ حرام ہے، ہمیں قرآن شریف کو فالو کرنا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں غصہ کم آئے، ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے تاکہ اس سے بھی ہمارا غصہ کنٹرول میں رہے، ہمارا غصہ قابو میں رہے، کہ جب ہم دین کو فالو نہیں کرتے، نمازیں قرآن شریف نہیں پڑھتے، تو ہمیں اتنا ہی غصہ زیادہ آتا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے دین سے ہی دور ہیں، اپنے مذہب سے ہی دور ہیں، قرآن شریف سے ہی دور ہیں، تو ہمیں غصہ تو لازمی، چھوٹی چھوٹی باتوں کا غصہ آئے گا، لیکن غصہ تو آپ کو اپنے آپ نقصان پہنچاتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ دوسروں کی جو بری باتیں، جو کڑوی باتیں، اسے اگنور کر دیجیے۔ جب آپ اگنور کرنا شروع کر دو گے تو خود بخود آپ کو غصہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ اگر پھر بھی آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ درود شریف پڑھیے، درود ابراہیمی پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، کتنے سارے ہمارے قرآن میں اس کی آیاتیں، پڑھتے رہیے تو آپ کا غصہ خود بخود جاتا رہے گا۔ یا پھر اگر آپ کو بہت کچھ بول رہا ہے، آپ کو بہت شدید غصہ آ رہا ہے، آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، یا تو خاموش ہو جائیں، بہترین ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں، اس کو کسی بات کو جواب ہی نہ دیں، ہو سکتا ہے سامنے والے کو غصہ دلانا چاہتا ہو اور پھر غصے میں آپ اپنا نقصان کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے غصے کا بہترین علاج ہے کہ آپ انسان سامنے سے خاموش ہو جائے، کوئی جواب نہ دے۔ ضروری بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک بات بولے تو ہم 10 بات اس کو جواب دیں، کہ خاموشی زیادہ بہتر ہے، بولنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ تو اس لیے انشاءاللہ میں اپنے اسلامی بہنیں، اسلامی بھائیوں سے یہی امید کروں گی کہ انشاءاللہ وہ اپنے گھروں میں بھی اس چیز کو عام کریں، کہ اپنے گھر والوں کو سمجھائیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہ کریں، ہر بات کو اگنور کر دیں، کسی کی بات کو توجہ نہ دیں، بس سنیں کہ وہ کیا بول رہا ہے، اس پر ریئیکٹ نہ کریں، غصہ نہ کریں، اپنے غصے کو کنٹرول کریں، غصے میں قابو رکھیں۔ ہمارے مذہب میں غصہ اس لیے حرام کیا۔ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ نمازیں پڑھیے، قرآن شریف پڑھیے، آیتیں پڑھیے، درود شریف پڑھیے، دعائیں پڑھیے، کتنا کچھ ہے ہمارے مذہب میں اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کے لیے۔ قرآن شریف تو سب سے بہترین علاج ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی غصہ آ رہا ہے تو آپ نوافل ادا کیجیے، اس سے آپ کا غصہ کنٹرول میں رہے گا۔ آپ دعائیں کیجیے کہ اللہ میرے غصے میں سے کبھی کسی کو تکلیف نہ ہو، میرا غصہ قابو میں رہے، مجھے تو اتنی توفیق دے کہ میرا غصہ قابو میں رہے، انشاءاللہ غصے سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، تیرے بندے کو میرے غصے کو جس کو تکلیف نہ ہو۔ تو اس طرح غصہ جاتا رہے گا۔ نمازیں، قرآن شریف، یہی سب تو ہمارے اندر سکون پیدا کرتی ہے، ہمارے غصے کو کم کرتی ہے، ہمارے غصے کو اندر سے ختم کرتی ہے۔ غصہ تو شیطان کی طرف سے، اس لیے غصہ ہمیشہ حرام ہوتا ہے، اور غصہ دوسروں کو بھی نقصان دیتا ہے، اور غصے کی آگ آپ کو اپنے آپ ہی اندر سے جلا دیتی ہے، پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ تو اس لیے انشاءاللہ میری اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں سے میری یہی امید ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کے ذریعے یہ کوشش کیجیے کہ آپ اپنے گھروں میں اس چیز کو بھی عام کریں کہ بچوں یا اپنے جو بچے ہیں یا کوئی بھی ہے اپنی فیملی میں کو سمجھائیں کہ غصہ کم کرا کرے، غصے میں جو بات نہ بولیں، غصے میں سوچ سمجھ کر بولیں، خاموش رہیں، اور ہمیشہ غصہ آئے تو اپنا نوافل یا نمازیں وغیرہ پڑھیں، انشاءاللہ تو غصہ قابو میں رہے گا، اور غصہ انسان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگر میری ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی، میرا یہ میسیج آپ لوگ کو اچھا لگا، تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور اگر ایسی بہت ساری موضوع میں آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو مجھے فالو بھی کیجیے۔
میری ویڈیو کو سبسکرائب بھی کیجیے. انشاءاللہ میں آپ لوگ کے لیے اور بھی ایسی اسلامک ٹاپکس لاتی رہوں گی، ایسی موضوعز لاتی رہوں گی، ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتی رہوں گی. مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے اور سب کے لیے دعائیں کیجیے گا. انشاءاللہ کوشش کیجیے کہ آپ لوگوں کو ساتھ کم کریں، غصے کے عمل کو درگزر کر دیں، غصہ نہ کریں، غصے کو جتنا ہو سکے اتنا کم کرنے کی کوشش کریں. تو مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم.